فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ کل کے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ وہ دن ایسا آنے والا ہے جس دن اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی ماں سوائے وہ اللہ کے محبوب ہوں گے جن کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور یہ فرمایا گیا تھا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں سے بعض تو بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو سعادت مند ہوں گے اور بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے نصیب میں شقاوت آئی، شقاوت جن کے لیے لکھ دی گئی۔ اب آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اب پہلے جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ ایک تو وہ بدبخت لوگ ہیں اور ایک نیک بخت لوگ ہیں۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اب رہے بدبخت لوگ تو وہ تو دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا ہوگا اور چلانا ہوگا، وہ چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اب وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر آپ کا رب چاہے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور رہے اب وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ غیر مجذوذ، یہ غیر منقطع عطا ہے۔ آیت نمبر 108 تک ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آیت نمبر 106 آج سورہ ہود آیت نمبر 106 سے بیان تھا۔ یعنی ایک تو اب کل جن لوگوں کی بات ہوئی تھی کہ ایک وہ لوگ جو سعادت مند ہیں، دوسرے وہ جو شقاوت مند ہیں، اور پھر تقدیر کے موضوع پر ایک تفصیل سے بحث ہوئی تھی کہ تقدیر کیا ہے، کیا انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے، یا جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کی قسمت میں لکھا جاتا ہے جون سا ہے، یا وہ کرتا ہی وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل سے گفتگو کل بیان ہوئی تھی۔ تو اب بات ہو رہی ہے کہ اب ایک تو بدبختوں کا ذکر ہوا تھا اور ایک خوش بختوں کا ذکر ہوا تھا۔ تو رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا ہوگا اور چلانا، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے اور وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو دوزخ میں رہیں گے، جو دوزخ میں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور جو جنت میں ہوں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ یہ غیر منقطع عطا ہے، غیر منقطع عطا۔ اب اصل میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ جو آواز ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، یعنی وہ وہاں چیختی ہوں گی اور چلاتی ہوں گی جون سے۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ گدھا جب ہینگتا ہے
تو اس کی جو شروع کی آواز ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ زفیر کہتے ہیں، جو بلند ہوتی ہے گدا جن سے، جب وہ آواز نکالتا ہے گدا جن سے، اور اس کی آخری جو آواز ہوتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں، جو تھوڑی آہستہ ہوتی ہے اور وہ سینے سے اس کے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اونچی آواز سے چلانے کو زفیر، اور آہستہ نالہ و فریاد کرنے کو جو ہے وہ مفسرین نے کہا اس کو شہیق کہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہے۔ تو پھر آپ کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب تک ساری چیزیں فنا نہیں ہوں گی تو دوزخ والا معاملہ کہاں سے شروع ہوگا؟ تو اگر آسمان اور زمین باقی ہیں تو پھر یہ کون سی آسمان اور زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے جون سا ہے؟ تو آیت میں یہ جو بات ہے کہ جب تک زمین اور آسمان موجود ہیں، اس سے وہ آسمان اور زمین مراد نہیں ہے۔ اس آیت میں آسمان اور زمین سے مراد یہ جو موجودہ اس وقت آسمان اور زمین ہے، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت تک فنا کر دیے گئے ہوں گے جن سے، اس کے بعد ہی آگے پھر قیامت اور آخرت اور پھر آگے دوزخ اور جنت والا معاملہ چلے گا جن سے۔ تو بلکہ عالم آخرت کے آسمان اور زمین مراد ہیں اس سے، اور وہ آسمان اور زمین جو ہیں وہ ابدی ہوں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ جنہوں نے رہنا ہے، یعنی وہ اتنی مدت دوزخ میں رہیں گے جتنی مدت آسمان اور زمین کو بقا نصیب ہے۔ مگر کون سی آسمان اور زمین؟ جو وہاں کے ہوں گے، یہ والی آسمان اور زمین نہیں، کیونکہ یہ تو ساری کائنات ایک دفعہ فنا کی جائے گی نا، زمین آسمان سب فنا کیے جائیں گے تو آخرت کا دن اور قیامت کا وقوع ہوگا نا، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب اور جنت دوزخ کا جو معاملہ ہوگا۔ تو اب وہ کتنی مدت دوزخ میں رہیں گے جتنی مدت آسمان اور زمین کو بقا نصیب ہے، یعنی وہی آسمان اور زمین جو ان سے ہیں، اور اس کے سوا اور وہ اتنا جتنا اللہ چاہے گا، جس کو نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کی مدت کتنی ہے، کتنی مدت ہے۔ اگرچہ گو کہ کچھ لوگوں نے ایک بات کہی ہے کہ کافروں کے لیے بھی جہنم کا عذاب کبھی نہ کبھی منقطع ہو جائے گا۔ کچھ علماء نے، کچھ لوگوں نے بات کہی ہے، یہ کچھ تفسیروں میں آئی ہے کہ کافروں کے لیے، کفار کے لیے جہنم کا عذاب جو ان سے ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا جو ان سے۔ تو لیکن جو میجورٹی اور جمہور علماء اور مفسرین ہیں، وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، اور احادیث سے بھی اس کی تصدیق ملتی ہے۔ ان کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کافروں کا جو ان سے ہے، یعنی اور اہل جنت جو ان سے ہے ان کا بھی اسی طرح ہے کہ اہل جنت کو جن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ انعامات ختم ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ کے جود و کرم اور عطا کی بارش ان کے اوپر ہمیشہ برسے گی اس کے بعد، اور برستی رہے گی ان لوگوں کے اوپر۔ اچھا، اب یہ جو بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ جو ان سے دوزخ میں رہیں گے، جس میں سے بعض مفسرین اور علماء نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو دوزخ سے وہ جو ان سے نا ان کو آزادی مل جائے گی، تو ایسا نہیں۔ اس کی تفصیل، اس بات کی تفصیل کہ آیا کافر جو ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کافر جو ان سے ہیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ خبر دے دی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو دائمی اور ابدی عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں نا، بعض علماء اور مفسرین انہوں نے کہا کہ نہیں، کافروں اور مشرکوں کا عذاب بھی بعض نے، جمہور نے نہیں، بعض نے، میجورٹی نے نہیں، مائنورٹی نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا عذاب کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا جو ان سے جہنم کے اندر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ خبر دی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو دائمی اور ابدی عذاب ہوگا، جو نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں سے معاف فرما دے، اللہ کے اختیار کو تو کوئی کلام نہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا اختیار ہے، مگر اگر اللہ ان کو معاف کر دے تو پھر کیا اللہ کا کلام جو ان سے قرآن وہ اس جگہ کے اوپر سچا ثابت ہوگا؟ لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ اس کے اوپر آبجیکشن ریز کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ ان کا عذاب جو ان سے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو ان سے، مگر اس لیے کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا کہ ان کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کا مطلب ہے ان کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو خود اگر اللہ ان کو معاف کر دے تو خود اس کے کلام کا خلاف لازم ہو جائے گا، اس کا جو کلام ہے اس کے خلاف ہو گیا نا سارا معاملہ، اور اللہ کے کلام کے اندر کوئی زیر اور زبر کی تبدیلی نہیں لا سکتا، وہ تو اس کے اپنے کلام کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد وہ ان کو معاف کر دے جن سے، کافروں کو یا مشرکوں کو جن سے، اور یہ جھوٹ ہوگا، مفسرین کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مفسرین کہہ رہی ہیں، اور یہ کذب ہوگا کہ اگر اب اللہ ان کو معاف، کیونکہ قرآن کے اندر اس نے جگہ جگہ کہا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کی معافی نہیں ہے، ان کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، تو اب اگر اللہ ان کو معاف کر دے تو یہ چیز اس کے اپنے کلام کے خلاف ہو جائے گی، اور یہ جھوٹ ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، ایسا ناممکن ہے کہ اللہ کا کلام، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ اس لیے اس آیت کے اندر دوزخیوں کے عذاب کو جو ذکر کیا گیا اس میں بھی، مگر اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا عذاب دائمی ہے اور ابدی ہے، ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے جو ان سے، یعنی اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس بات کو نہیں بخشتا۔ یہ اب اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ان سے، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ ہاں، اس سے جو کم گناہ ہے اس کو جب چاہے گا بخش دے گا اللہ، وہ جیسے چاہے اس کو بخش دے جن سے۔ تو جب اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ بات بیان کر دی کہ مشرک اور کافر کو نہیں بخشوں گا، مشرک اور اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا، جیسے کہ بعض نے کہا کہ تھوڑا سا عذاب دینے کے بعد، یا چلو بہت زیادہ عذاب دینے کے بعد ان کو چھوڑ دے گا یا ان کو معاف کر دے گا، تو خود اللہ کے کلام کے خلاف یہ عمل ہو جاتا ہے، اور اللہ یہ ایک جھوٹ، یہ اللہ کے کلام کے اوپر جھوٹ، کذب ہوگا، اور اللہ یہ چیز محال ہے اور ناممکن ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر کوئی ایسی جون سی چیز آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کافر یا مشرک کی سزا معاف کر کے، یعنی اس کو بخش دے، تو اس کی اس خبر کے خلاف لازم آئے گا کہ اس نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، میں کافر کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کرے گا، تخفیف نہیں کرے گا کسی کافر کے۔ اب اگر وہ کسی کافر کی سزا معاف کر دے تو پھر آیات کے خلاف ہو گیا نا، اللہ کے کلام کے خلاف ہو گیا نا، میری بات آپ سمجھ رہی ہیں نا، اللہ کے کلام کے خلاف۔ بھئی اللہ نے کہا میں نے نہیں معاف کرنا، جو کافر ہے جو مشرک ہے نہیں معاف کرنا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو دوزخ میں ڈال کے جو کافر ہے یا مشرک ہے، جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا یا جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کو وہ بخش دے، تو یہ اس کے کلام کے خلاف ہے، اور یہ کذب ہے، اور یہ جھوٹ ہے، اور یہ ناممکن ہے، اور یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورۃ البقرہ کے اندر آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 162، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر پر مر گئے، ان لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے،
ان کے عذاب میں وہ بخش دیے جائیں گے۔ آگے آیت کہہ رہی ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان کے تو عذاب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، ان کے تو عذاب میں بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ تم کہتے ہو کہ ان کافروں کو یا مشرکوں کو بخش دیا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی جو ان سے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں پیچھے آپ ایک درس کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کیا تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح طور پر یہ سمجھا دیا، جس طرح سوئی کا وہ جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کافر جون سا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں داخل ہوگا جنت میں، جو کافر ہے یا مشرک ہے۔ اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو ظاہر کرنا، اب اگر کوئی بندہ وہ ایک ایسا امکان جو ان سے اس کو ظاہر کرے کہ نہیں کفار کی مغفرت ہو جائے گی، سزا دے دی جائے گی اور عذاب بھی دیا جائے گا، مگر عذاب کے بعد معاف کر دیے جائیں گے، تو یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے اور قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری آیات بیان کی ہیں اور اللہ کے خود کلام کے یہ خلاف ہے، اور جو کذب ہے اور جو جھوٹ ہے اور جو اللہ کے لیے ناممکن ہے اور محال ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اصل چیز جو یہ چیز فرمائی گئی ہے یہ اس طرح، تو آگے یہ بھی واضح ہو گیا، جیسے ایک آیت کے اندر ہے سورۃ النساء کے اندر ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا ہم ان قریب ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں جل کے پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے پھر بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، عذاب ہی چکھتے رہیں، عذاب ہی ان کو ملتا رہے، ان کو عذاب ہی ملتا رہے گا جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو کافروں پر جو عذاب کا سلسلہ ہے، اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اتنی قرآن پاک کی آیات کو سننے کے بعد کہ نہیں موقف انہی کا صحیح ہے جو میجورٹی علماء اور مفسرین اور ائمہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ نہیں کافر اور مشرک جو ہے اس کو کبھی نہیں بخشا جائے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، کافر اور مشرک کو جون سے۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بغیر کسی قید کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکم دیا کہ کافروں کو غیر متناہی جو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا اس زمانے تک، ہمارے لیے جو کیلکولیٹ نہیں، اللہ کے لیے نہیں، اس زمانے تک کے لیے عذاب ہوگا۔ اور اب اگر کوئی بندہ یہ امکان پیدا کرے کہ اگر اللہ چاہے تو کافروں کو ایک مدت تک عذاب دے دے اور ان کو معاف کر دے، تو وہ قرآن کی ان تمام آیتوں کا نہ صرف انکار کرتا ہے، ان کے خلاف جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، اللہ کے اوپر معاذ اللہ جھوٹ اور کذب کی بات بتاتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ اس کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کرے گا۔ جب مختلف جو آیات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی 6-7، اللہ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کرے گا، کمی بھی نہیں کرے گا، ان کو جنت میں بھی نہیں داخل کرے گا، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو دوسری کھالوں سے بدل دیا جائے گا، جب ان کی کھالیں جل کے پک جائیں گی اس آگ کے اندر تو ساتھ ان کی کھالیں ساتھ تبدیل ہو رہی ہوگی، ان کی سکن جون سی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں جب سکن جل جاتی ہے تو جلنے کے بعد ایک نئی سکن آتی ہے، سکن کے ساتھ سکن تبدیل ہو جاتی ہے جون سی ہے۔ تو ان کے علاوہ بے شمار ایسی آیات ہیں کہ کافروں کو دائمی اور ابدی عذاب ہوگا جون سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ اب اچھا اس آیت
سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس آیت سے اب اللہ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ اب یہاں سے بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوزخیوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ اب یہ دوزخی کون ہے؟ یہ دوزخی کون ہے جن کو کچھ عرصے کے بعد دوزخ سے نکال دیا جائے گا؟ تو مفسرین نے فرمایا یہ دوزخی موحدین ہیں، جن سے گناہ کبیرہ ہو جاتی ہیں، جن سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا ان کو باہر نکال دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے شرک تو نہیں نہ کیا، انہوں نے کفر تو نہیں نہ کیا اللہ کے ساتھ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں کیا، کسی اور بت کی پوجا تو نہیں کی، کوئی اور بت تو نہیں انہوں نے بنائے جو ان سے خدا کے طور پر ان کو سجدہ تو نہیں نہ کیا۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے، گناہ کبیرہ کیے، زنا کیا، کوئی اور ڈاکہ ڈالا، قتل کر دیا، اور جو گناہ کبیرہ والے ان کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ کپڑے کو جب پاک کرنا ہوتا ہے تو اس کو دھونا پڑتا ہے، اور دھونے کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو وہ سوڈا لگانا پڑتا ہے، سوڈا لگانے کے بعد اس کو ڈنڈوں سے کوٹنا پڑتا ہے، کوٹنے کے بعد اس کو نچوڑنا پڑتا ہے، نچوڑنے کے بعد اس کو پھر دھونا پڑتا ہے، پھر اس کو آگ میں دھوپ میں سکھانا پڑتا ہے، تو اب کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اب کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ چلو ہاں، لیکن بات وہی ہے، شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے وہ نہیں بخشے جائیں گے جو ان سے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ تو اگر اس آیت کے اوپر کوئی بندہ اتنی آیات کا انکار کر دے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جس میں کہا گیا کہ نہیں بخشا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈائریکٹ بے ادبی اور گستاخی کا ایک معاملہ، جھوٹ اور کذب کا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں جو فرمایا گیا، جو اللہ نے فرمایا کہ مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں شرک مشرک اور کافر کے متعلق تو بے شمار آیات بیان ہو گئیں، ان کو نہیں بخشا جائے گا جو ان سے۔ تو یہ وہ موحدین ہیں جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہوگا، یہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں جو گناہ کبیرہ کرتے تھے، جن کو لت پڑ گئی ہوئی تھی گناہ کبیرہ کرنے کی، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کو وہ دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، پاک کرنے کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو ان سے، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا، اور وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا، اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل فرمائے گا، کر دے گا، اور پھر فرمائے گا تم دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال دو۔ یعنی اب اس حدیث سے مزید آپ کو تصدیق مل جائے گی، یعنی دوزخ کے اندر جب دنیا ڈالی جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں اس دوزخ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی دوزخ میں سے نکال دو۔ اور پھر وہ دوزخ سے اس حال میں ایسے لوگ بھی نکلیں گے جن کے دل میں ایمان ایک رائی کے برابر ہے، ایمان جون سے، مگر جائیں گے تو وہی نا جو گناہ گار ہیں یا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں جون سے۔ اب بھی کروڑوں اربوں لوگ نکال دیے جائیں گے دوزخ کے اندر سے، اب بھی نکالے جائیں گے، مگر ایک بات پھر یاد رکھ لیں، مشرک نہیں نکالا جائے گا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ نہیں نکالا جائے گا، کافر نہیں نکالا جائے گا، وہ کسی صورت نہیں نکالا جائے گا۔ پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جس کے دل میں ایک رائی کی دانے کے برابر اس کو بھی دوزخ سے نکال لو، اور وہ دوزخ سے وہ دنیا اس حال میں وہ لوگ نکلیں گے کہ وہ جل کر ایک کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ کوئلہ، لکڑی کو جلا دو، آگ لگا دو، اور آپ دیکھو کہ وہ کوئلہ بن جاتی ہے، کالا سیاہ کوئلہ، اور وہ کوئلے ہوں گے، کوئلے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کوئلوں کی شکل میں نکلیں گے دوزخ سے جون سے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ حیات کے دریا میں ڈالے گا۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، اس لیے ان کو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھنا، ان کو اللہ نے نکالنا ہے، جنت میں ڈالنا ہے ان کو جون سے۔
اور پھر وہ اس طرح نشو نما، کیونکہ وہ کوئلہ بن چکے ہوئے تھے، اللہ ان کو حیات کے دریا میں ڈالے گا۔ اور پھر جس طرح دریا کے کنارے اگا ہوا دانہ نشو نما پاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے جو دانہ نشو نما پاتا، پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، زرخیزی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا جو ان سے۔ بہرحال اس کا جو کنکلوژن نکلا وہ یہ جو آپ نے یہ ساری آیات سنی کہ مشرک کی اور کافر کی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ہاں، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بخشا جائے گا۔